بابا جی ہم نے یہ تسلیم کر لیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ جہاں فرشتہ نہیں جا سکا سرکار آگے تشریف لے گا اور جلے نہیں ہیں۔ اس کا پتہ چلا کہ میرے آقا کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا، لیکن ایک میں بات عرض کروں گا، سرکار کا نور تو جبریل سے اعلیٰ ہے، آگے تشریف لے کے جلے نہیں۔ جو آپ نے لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے تھا، نہیں سمجھ لگی بات؟ یا لباس جل جانا چاہیے تھا لیکن لباس بھی نہیں جلا، اس لیے کہ اس کو نسبت میرے آقا کے جسم اطہر سے ہو گئی۔ اب یہ لباس وہاں جا رہا ہے جہاں جبریل نہیں جا سکا۔ اب میں چند ایک اشارے کروں گا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، اس کپڑے کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، آپ اونچی آواز سے بولو گے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اس کو آگ، یا جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ جو جس ماں کے شکم میں سکار 9 ماہ تشریف رہے، ارے اس ماں کی شان کا عالم کیا۔ دوسرا اشارہ بھی سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، یار سارے صحابہ کرام نے اسی دست اقدس پر تو بیعت کی ہے، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہر صحابی نبی، اونچی بولو، ہر صحابی نبی۔ اب ایک اور بڑا پیارا نقطہ سنانے لگا ہوں، پتہ نہیں اب یہ آپ کو میری بات پسند آئے کہ نہ آئے۔ حضرت صاحب ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا تھا، حضرت صاحب ایسا ہی ہے نا؟ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی، مجھے بولو یار، اذان میں، اقامت میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے وہاں بھی۔ حضرت صاحب آپ یقین جانو میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں؟ ان میں فرائض کتنے ہیں؟ 17، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، کتنے ہو گئے جی؟ 3 مغرب اور 4 عشاء، کتنے ہو گئے؟ یار بڑی پیاری بات کہنے لگا، بڑی پیاری بات کہنے لگا۔ ان 17 رکعات میں 8 فرض ایسے ہیں جو دن میں روشنی میں پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں بابا جی؟ 4 ظہر اور حدیث پاک میں آتا ہے جو 8 رکعات روشنی والے
باقاعدگی سے با جماعت ادا کرتا رہے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ اور 7 رکعت ایسی ہیں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، 3 مغرب اور 4، یہ کتنے ہو گئے؟ فرمایا یہ جو اندھیرے والی 7 رکعتیں باقاعدگی سے با جماعت پڑھتے رہیں گے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر دوزخ کے 7 دروازے ہی بند کر دے گا۔ اور جو بندہ فجر کے 2 فرض، کتنے گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میرا یہ حسن ظن ہے اگر کوئی غور سے سنے گا اس کے لیے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ جو فجر کے 2 فرض باقاعدگی سے با جماعت ادا کرے گا، رب تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 2 انعامات عطا کرے گا۔ کتنے جی؟ کون کون سے انعامات ہیں؟ فرمایا پہلا انعام یہ کہ اس کو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور دوسرا انعام یہ کہ اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اچھا حضرت صاحب ایک اجازت دو تو چھوٹا سا سوال آپ سے بھی میں کر لوں۔ یہ نماز معراج شریف کا تحفہ ہے، کیا ہے؟ معراج شریف کا رب تعالیٰ نے معراج شریف کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ اب میں ایک سوال کرنے لگا، بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ کیا رب تعالیٰ نے نماز پڑھ کے بتلائی تھی اے میرے محبوب ایسے نماز پڑھنی ہے؟ تو سرکار نے نماز کی سیٹنگ کیسے کی؟ اگر صاحب نکتہ سنیں گے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمارے جسم ہے اس چیز سے پاک ہے، تو رب تعالیٰ نے نماز پڑھ کے دکھائی نہیں تو سرکار نے نماز کی ترکیب کیسے بنائی؟ اگر سب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ یہ نقطہ سنو گی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دیکھا فرشتے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور جو کھڑا ہے قیامت تک کھڑا ہی رہے گا۔ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، کوئی رکوع میں ہے، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، اس کو قیام نصیب نہیں ہوگا۔ اگلے آسمان پر کسی کو دیکھا سجدے میں ہے، پھر آگے دیکھا کوئی قعدے میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کو نماز کے اندر اکٹھا کر دیا۔ میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اچھا یہ جو اوقات فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں، یہ سیٹنگ کیسے؟ اللہ فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے،
رب تعالیٰ نے ہر نبی کو عبادت کے لیے جو وقت دیا وہ ان 5 اوقات میں ایک وقت دیا، اس وقت عبادت کرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اوقاتوں میں 5 نمازیں رکھ دی کہ میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو سارے نبیوں کی امتیوں کی عبادت کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اچھا ایک سوال آپ سے میں اور کروں گا، آپ کہیں گے بیان کے لیے حافظہ کو ہم نے بلایا تو بیان ہم سے کروا رہے ہیں، میرا انداز ہی یار ایسا ہے۔ اصل میں آپ سے بیان اس میں جاہل سا بندہ ہوں، تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ آزاد کچھ سنائیں گے تو مجھے بھی کچھ علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت جی بات سچی کرنا، بات سچی، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت جی آپ کے گھر میں لگا ہو تالا، کیا لگا ہو؟ تھوڑا سوچی بولو، کیا لگا ہو؟ آپ کے اپنے گھر کو لگا ہو تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یاد رکھیں بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ حضرت صاحب بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہوں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی پھر مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، سب کی آواز نہیں آ رہی، یعنی چابی اور کنجی میں کوئی فرق ہے؟ نماز جنت کی کیا ہے؟ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا جے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ یار میں غلط ہے، میری جھولی چھپا دیو، میں سب کے سامنے معذرت کروں گا، الفاظ بھی واپس لواں گا، تو یہ میری گل سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں جی حضرت صاحب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جدو تسی تسلیم کر دے بھیجے چابی تو بغیر اسی جنت دا تالا تے چابی دا بندوبست بھی مرن تو پہلے ہی کرنا میں، مرن تو بعد تو پھر جدو مسیتوں آواز آنی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپا ماردا پیا میں، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا میں، کیوں بیٹھا تاش کھیلدا پیا میں، کیوں بیٹھا کاروبار کردا پیا میں؟